من یحول بینہ وبین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے پہلی بات, نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم, نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے. اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, پھر تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے, یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, یہ کچھ سمجھ سے کیا ہے, بالا تر ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا, تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی, اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح, ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے, حسب توفیق ہر مہینے
ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اے موسیٰ, آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا. دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتے داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ ہے. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب 2 تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں ہے, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی ہے. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, کمانے والا ہی ہے. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے.
میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں کہیں ایسا نہ ہو, میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے. اللہ کا بڑا, ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ لڑکے 1 نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو 1 دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے. مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ جب بارش ہوتی تھی نا, کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. اس کے بعد سے ایک روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کما رہے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا؟ اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا؟ اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے.
اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں, ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی؟ پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں؟ کھولے ہیں.